اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ خوش آمدید ہے اس چینل کی طرف۔ یہ آڈیو بک بنام عرفان بہجت پر مبنی ہے کہ جو ایک منفرد اور دل کو چھو لینے والی کتاب ہے۔ اس کے مؤلف ہیں ڈاکٹر رضا باقی زادہ گیلانی، اور اس کتاب میں انہوں نے علماء اور شاگردوں کی زبانی عرفان بہجت کو بیان کیا ہے۔ اس آڈیو بک کے ذریعے ہم آقا کی زندگی میں جھانکیں گے، تو آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں اور اس خوبصورت کتاب کی گہرائیوں میں غوطہ لگاتے ہیں۔ اب ہم اس کتاب کا انشاءاللہ کے حصہ پنجم اور آخری حصہ بیان کریں گے۔ حضرت آیت اللہ العظمیٰ بہجت کی باتوں سے اخلاقی نکات۔ شہر عنقریب بزرگ علماء سے خالی ہو جائیں گی۔ یہ اہل علم ہے کہ جو لوگوں کو دینی امور سے باخبر کر کے ان کے دین کی حفاظت کرتے ہیں اور لوگوں تک ضروریات دین پہنچاتے ہیں۔ ایک شخص نے ایک جگہ دیکھا کہ وہاں کے لوگ اپنے جنازوں کو دیوار میں گاڑتے تھے۔ بہت سے ایسے شیعہ بھی ہیں کہ جو غیر اسلامی یا اسلامی ممالک میں رہتے ہیں اور کسی عالم تک ان کی رسائی نہیں تاکہ ان سے اپنے ابتدائی مسائل دریافت کریں۔ ترکی میں بہت سے شیعہ بکھرے ہوئے ہیں۔ خدا جانتا ہے کہ کیا ان کے پاس 10 ایسے علماء ہیں کہ جنہیں توضیح المسائل پڑھائیں۔ اسی طرح دنیا کے دوسرے حصوں میں بھی اس طرح کے لوگ موجود ہیں کہ کیا ہمیں ان کی فکر نہیں کرنی چاہیے؟ کیا اگر ہم ان چیزوں یعنی واجب، حلال اور حرام کی تبلیغ چھوڑ دیں گے تو کیا ہم پر مصیبت نازل نہیں ہوگی؟ مرحوم آغا شیخ غلام رضا یزدی بہت بڑے عالم تھے۔ دیہاتوں اور دور افتادہ علاقوں میں تبلیغ کے لیے جاتے تھے۔ الحاج آغا حسین قمی فرماتے ہیں کہ 2 لوگوں کی مجالس سے استفادہ کرنا چاہیے، ان میں ایک شیخ غلام رضا ہیں۔ میں بھی ان کی مجلس میں گیا۔ آپ جو کی روٹی اور مکھن اٹھا کر مختلف علاقوں میں جاتے اور وہاں کے لوگوں کو نماز اور دیگر مسائل کی تعلیم دیتے تھے، اور پھر دوسری آبادیوں اور گاؤں کا رخ کرتے تھے۔ اس طرح آپ ہمیشہ سیر و سفر میں رہتے۔ اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم تھے، پھر بھی اس طرح تبلیغ کرتے کہ اگر کوئی طالب علم دیندار ہو، اگرچہ مغنی ہی کیوں نہ پڑھا ہوا ہو، یہ کام کر سکتا ہے۔ محروم علاقوں میں تبلیغ۔ کیا محروم اور دور افتادہ اور مستضعف لوگ کہ جو اسلامی یا غیر اسلامی ممالک میں پریشان رہتے ہیں اور کسی روحانی عالم تک نہیں پہنچ پاتے یا ان میں ان تک پہنچنے کی رسائی کی طاقت نہیں ہوتی، کیا انہیں نظر انداز کیا جائے؟ اگر ہم انہیں کل عدم فرض کریں گے، کیا اس صورت میں ہم سے اوپر دیگر افراد یعنی کل عدم اور نظر انداز فرض نہیں کریں گے؟ وہ اہل علم کے جو تبلیغ کے لیے جاتے ہیں اور خود کو تبلیغ پر جانے سے معذور نہیں سمجھتے، انہیں ان جگہوں پہ جانا چاہیے جہاں دوسرے لوگ نہیں جاتے۔ اتنے بلند مقام و منزلت کے باوجود اس آغا کا تبلیغ پر جانا ہم پر بھی اتمام حجت ہے، وہ کام کے جو چند واسطوں کے ذریعے اس کے شاگرد بھی انجام دے سکتے تھے۔ آل محمد کے یتیموں کی سرپرستی۔ مرزا شیرازی بزرگ اجتہاد کی صلاحیت نہ رکھنے والے طلاب کو مشخص کر کے انہیں جامع المقدمات اور توضیح المسائل پڑھا کے تبلیغ، مسائل کی تبلیغ اور لوگوں کی نماز کی اصلاح کے لیے ان کے علاقوں میں بھیج دیا کرتے تھے۔ ان کے ایک محلے میں ایک عالم نماز پڑھاتا تھا اور احکام کی تعلیم دیتا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ نہ اہل محلہ اور اہل مسجد سے انہیں 1 پیسہ بھی نہیں ملتا، لیکن میں جب بھی اس مسجد میں جاتا ہوں تو دوسری جگہوں سے رقم مل جاتی ہے، اور جب نہیں جاتا تو وہ رقم بند ہو جاتی ہے۔ جو اہل علم اپنے کام میں مصروف رہتے ہیں، انہوں نے اس سلسلے میں بہت معجزات دیکھے ہیں۔ کامل عارف حضرت آیت اللہ البہجت کے اخلاقی نکات۔ قرآن آئینہ بہشت و جہنم۔ اگر کوئی کتاب ہوتی کہ جو چیزوں کی تصویریں دکھاتی، وہ کتاب قرآن ہے جو بہشت اور جہنم دکھاتی ہے۔ پھر بھی باوجود ہم توجہ نہیں اور دنیا سے دل بستہ ہیں۔ دینا اور ان کی عہدوں کی کیا اہمیت ہے؟ خدا ہی جانتا ہے کہ خلوت اور مناجات کے اوقات میں معنوی مقامات کے حامل افراد کی کیا حالت ہوتی ہے۔ فکر کی خاموشی انہیں انوار الہی کے مشاہدے کے اثر سے کس طرح جلاتی ہے، اگرچہ اس کی مدت کم ہوتی ہے۔ جس میں صلاحیت ہوتی ہے، در و دیوار اس کے معلم بن جاتے ہیں۔ معرفت اللہ اعظم العبادات میں سے ہے، اور تمام شرعی وظائف خدا کی معرفت کے لیے مقدمہ ہیں۔ معرفت خدا واجب اور مطلوب نفسی ہے۔ اگر کسی میں صلاحیت ہو، یعنی معرفت کا طالب ہو اور طلب میں جدیت اور خلوص رکھتا ہو، تو اللہ کے حکم سے در و دیوار اس کی معلم بن جاتی ہے، ورنہ ابو جہل کی طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات بھی اس میں اثر نہیں کرتی۔ گویا ہم عین اللہ ناظرہ سے کلی طور پر غافل ہیں۔ اہل بیت
عصمت و طہارت خدا کی وہ مخلوق ہیں کہ جن کا علم بہت ہی وسیع ہے، یعنی چونکہ وہ عصمت کے مقام پر فائز ہیں اس لیے نہ خطا کرتے ہیں اور نہ ہی خطیہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ امام زمانہ اجل اللہ فرجہ الشریف عین اللہ الناظرہ وَأَذْنَهُ السَّامِعَ وَلِسَانَهُ النَّاطِقُ وَيَدَهُ الْبَاسِطُ ہیں، اور ہمارے اقوال، افعال، افکار اور نیتوں سے باخبر ہیں۔ اس کے باوجود گویا ہم ائمہ اطہار علیہم السلام، خاص طور پر امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کو حاضر و ناظر نہیں سمجھتے، بلکہ گویا عامے کی طرح انہیں زندہ بھی نہیں سمجھتے، اور کلی طور پر ہم ان سے غافل ہیں۔ اہل بیت علیہم السلام کی بعض کرامات اور مکارم الاخلاق، حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے رات کے وقت دفن ہونے کی جو وصیت کی تھی اس میں آپ کامیاب تھیں اور کامیاب ہیں۔ شہادت واقعہ کربلا کے بعد حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے اسیری میں ایسے خطبے دیے کہ گویا آپ تخت حکومت پر بیٹھی تھیں۔ امام سجاد علیہ السلام نے اسارت اور غل جامعہ یعنی زنجیر اور بیڑی کہ جس کے ذریعے آپ کے ہاتھوں کو گردن سے باندھا گیا تھا، اس کے باوجود فقیر کی شاہانہ مدد کی۔ ہمارے پاس ایسے بزرگ مرد و خواتین ہیں کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے سب انہی کا ہے، لیکن گویا ہمارے پاس وہ نہیں ہے۔ ہم موت کے کتنے قریب ہیں لیکن ہمیں اس کی فکر تک نہیں۔ انسان موت کے کتنا قریب ہے، اس کے باوجود وہ اسے کتنا دور سمجھتا ہے اور اس سے غافل ہے۔ آغا حائری آیت اللہ شیخ مرتضی حائری فرماتے تھے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ اسرائیل مجھ سے کہہ رہے تھے آپ کو آرام کرنا چاہیے، حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ مر جائیں گے، صرف موت کے وقت کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں ہے یا ہمیں اس کا گمان نہیں ہے۔ ہم روزانہ رات کو برزخ کے ایک عالم میں جاتے ہیں جس کا اختیار ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتا، جیسا کہ ارشاد رب العزت ہے، خدا ہی لوگوں کے مرنے کے وقت ان کی روحیں کھینچ بلاتا ہے، اور جو لوگ نہیں مرے ان کی نیند میں کھینچ لی جاتی ہیں، پس جن کے بارے میں خدا موت کا حکم دے چکا ہے ان کی روحوں کو روک لیتا ہے اور باقی سونے والوں کی روحوں کو پھر ایک مقررہ وقت تک اس کے واسطے بھیج دیتا ہے۔ جو لوگ غور اور فکر کرتے ہیں ان کے لیے قدرت خدا کی یقینی بہت سی نشانیاں ہیں۔ سورہ زمر آیت نمبر 42۔ قرآن اور اہل بیت علیہم السلام کا عاشقانہ طواف۔ خدا کرے کہ ہمیں قرآن و اطرت سے عشق ہو جائے تاکہ اولاً ہم قرآن و اطرت کے ایک ہونے کو جان لیں اور ان دونوں سے معجون حاصل کریں، اور ثانیاً پیروی اور عمل میں ان دونوں کی طرف متوجہ ہو کر ان کے گرد عاشقانہ طواف کریں اور جان لیں کہ یہ دوسروں سے زیادہ عشق کرنے کے لیے مناسب ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ ان کا اندرونی اور باطنی حسن و جمال ان کے ظاہری اور جسمانی حسن و جمال سے زیادہ خوبصورت تھا۔ واضح ہو کہ یہ صرف حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ تمام انبیاء، اوصیاء اور جانشینوں کا روحانی حسن و جمال حضرت یوسف کے جسمانی حسن و جمال سے زیادہ خوبصورت ہے۔ ہمارے اعمال محفوظ ہیں اور ان کے عکس برداری ہو چکی ہے، ہماری شناخت ہو چکی ہے، ہمارے اعمال محفوظ ہیں، ان کی عکس برداری ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجرموں کی زبانی فرماتا ہے، سورہ کہف آیت نمبر 49، اور لوگوں کے اعمال کی کتاب سامنے رکھی جائے گی تو تم گنہگاروں کو دیکھو گے کہ جو کچھ اس میں لکھا ہے دیکھ دیکھ کر سہمے ہوئے ہوں گے، اور کہتے جاتے ہیں ہائے ہماری شامت، یہ کیسی کتاب ہے کہ نہ چھوٹے ہی گناہ کو بے قلم بند کیے چھوڑتی ہے نہ بڑے کو، اور جو کچھ ان لوگوں نے دنیا میں کیا تھا وہ سب لکھا ہوا موجود پائیں گے، اور تیرا پروردگار کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا۔ کیا ہاتھ، پاؤں، دیگر اعضاء و جوارح کی گواہی مذاق ہے؟ باصلاحیت لوگوں سے مسائل اور شبہات پوچھنا ضروری ہے۔ اگر تمہیں دینی یا عقیدتی مسائل پر کوئی اعتراض ہے تو اس کے اہل سے پوچھو تاکہ تمہارا اعتراض برطرف ہو جائے۔ بعض اوقات انسان کو دینی امور پر کوئی اعتراض ہوتا ہے یا وہ کسی شبہے کا شکار ہو جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس مسئلے کا کوئی حل نہیں اور اس کا کوئی جواب نہیں ہے، لہٰذا وہ اپنی طرف سے اور اس کے اہل کی طرف رجوع کرنے سے پہلے خود ہی فیصلہ کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ دین باطل ہے اور اس پر اعتراض وارد ہے۔ تم اہل دین کے پاس جانے سے کیوں ڈرتے ہو؟ ان سے کیوں نہیں پوچھتے کہ کیا تمہیں اپنے اس شبہے اور اعتراض سے ڈر نہیں لگتا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تمہاری دائمی ہلاکت اور نابودی کا باعث بن جائے؟ حدیث ثقلین سے غیبت امام زمانہ علیہ السلام کا اثبات۔
امام زمانہ عجلہ فرجہ الشریف کی غیبت کے اسبات کے دلائل میں سے ایک دلیل حدیث ثقلین ہے۔ اس حدیث میں انہما لن یفترقا بیان ہوا ہے، یعنی فرقان اور اہل بیت علیہم السلام ایک دوسرے سے کبھی جدا نہیں ہوں گے، چاہے حاضر ہوں یا غائب۔ اگر کوئی شخص اس حدیث میں تحقیق کرے اور اس کا معنی سمجھ لے تو اس کے لیے مسئلہ غیبت واضح ہو جائے گا، کیونکہ ایسا نہ ہونے کی صورت میں قرآن و اہل بیت ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں گے۔ امام رضا علیہ السلام کی زائرین پہ خصوصی عنایات۔ یہ بات دیکھی اور سنی گئی ہے اور کہ مشاہد مشرفہ میں کچھ لوگوں نے صاحب زری امام کو سلام کیا اور ان کے سلام کا جواب سنا۔ ایک شخص نے بتایا کہ جب بھی میں امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے مشہد مقدس جاتا ہوں، شاید 2 سال میں ایک مرتبہ، تو اجتحام یعنی رش کے باوجود پہلی مرتبہ میرے لیے زری تک پہنچنے کا راستہ کھل جاتا ہے۔ میں زری کے قریب جا کے زیارت کرتا ہوں۔ امام رضا مجھے کرایہ اور سوغات خریدنے کی رقم عطا فرماتے ہیں۔ مشہد میں جس گھر میں ہم آیت اللہ بہجت رہتے تھے، وہاں ایک علوی نے بتایا کہ جب بھی زیارت کے لیے حرم میں جاتا ہوں، میرے لیے بھی استلام زری یعنی زری کو بوسہ دینا اور اس پر ہاتھ پھیرنے کے لیے راستہ کھل جاتا ہے۔ نماز کے آثار کے بارے میں روایات۔ نماز کی فضیلت کے بارے میں اس وقت میری نظر میں اس روایت سے بہتر کوئی روایت نہیں کہ جس میں ارشاد ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ اس طرح ایک اور روایت میں ہے کہ نمازی اگر جان لے کہ اسے جلال خدا کتنا گھیرے ہوئے ہے تو وہ نماز کے سجدے سے کبھی سر نہ اٹھائے۔ یہ روایت ان 2 روایات سے ماخوذ ہے۔ نیز اس حدیث سے کہ تیرے سارے اعمال قبولیت میں یا تیری نماز کتابیں ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ نماز تمام عبادی اعمال سے بالا تر ہے۔ اسی طرح ہے کہ ولایت کی طرف جتنا بلایا گیا ہے اتنا کسی اور چیز کی طرف نہیں بلایا گیا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ان 5 عبادات کو یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور ولایت میں سب سے عظیم عبادت ولایت ہے۔ اس کا اصل سبب کیا ہے؟ کیا اس کا سبب یہ ہے کہ ولایت عقائد اور اصول میں سے ہے اور نماز فروع میں سے؟ کیا یہ کہ ولایت اس چیز کے ساتھ ہوتی ہے جس چیز کو نمازی مومن نماز میں حاصل کرتا ہے؟ کمالات حاصل کرنے کا طریقہ۔ ہم جانتے ہیں کہ اسی تعلیم و تعلم، لکھنے اور حوزات علمیہ کے دروس میں مصروف رہنے اور معمول بمستحبات پر عمل کرنے کے ذریعے بہت سے علماء کو بلند مقامات حاصل ہوئے ہیں۔ وہ اس کے علاوہ کوئی اور کام نہیں کرتے تھے، یقیناً یہی اعمال تھے کہ جنہیں وہ انجام دیتے تھے۔ اس کے باوجود وہ صاحب کرامت تھے۔ اگر بندے نے ان کی کرامتوں اور مقامات کو نہ دیکھا ہوتا تو یقینی طور پر کہتا کہ وہ ان مقامات پر فائز نہیں ہوتے۔ علماء باللہ اور بے عمل عالم۔ حالانکہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی روایات دیگر معصومین علیہم السلام سے کم ہیں، لیکن فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا صاحب مصحف ہیں۔ آپ کی وہ کم روایات بھی بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ ان روایات میں سے ایک روایت میں ہے کہ ایک عورت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی خدمت میں حاضر ہوئی، ان سے ایک مسئلہ پوچھا اور پھر زحمت کی معافی مانگنے لگی۔ آپ نے فرمایا کہ استاد کا اجر و ثواب اس شخص کی طرح ہے جو بڑی زحمت سے پہاڑی کی چوٹی پر چڑھ جاتا ہے اور وہاں اسے کچھ سونا ملتا ہے۔ آپ نے جو کام انجام دیے یا جن کاموں کا حکم دیا وہ کام بہت عجیب ہیں۔ ان میں آپ کی وہ وصیت بھی شامل ہے کہ جو آپ نے حضرت علی علیہ السلام سے کی تھی۔ آپ نے وصیت میں فرمایا کہ آپ کو قمیص کے اوپر سے غسل دیا جائے، رات کے وقت دفن کیا جائے اور معین لوگ آپ کے تشیع جنازے میں نہ ہوں۔ اسی طرح آپ نے ایسا تابوت بنانے کا حکم دیا کہ جس سے آپ کے جسم کا کوئی حصہ نظر نہ آتا ہو۔ نیز کام کرتے وقت آسانی سے ذکر کرنے کے لیے آپ کا 34 یا 100 دانوں پر مشتمل تسبیح بنوانا، آپ کا شیر کی طرح خلیفے کو جواب دینا، یہ اور علم و حکمت جائیداد سلیمان داؤد کے وارث ہوئے اور کہا لوگوں ہم کو خدا کے فضل سے پرندوں کی بولی بھی سکھائی گئی اور ہمیں دنیا کی ہر چیز عطا کی گئی، اس میں شک نہیں کہ یقینی خدا کا صریحی فضل و کرم ہے۔ پس اس آیہ کریمہ کا کیا معنی ہوگا کہ جس میں یہ سلیمان داؤد کا وارث بنا ہے؟ حضرت آیت اللہ العظمیٰ بہجت کے اخلاقی دستور العمل۔ پہلا دستور العمل، بسم اللہ تعالی۔ مجھے کچھ لوگوں کے وعظ و نصیحت کا کہا ہے، اگر ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم بیان کریں اور وہ سنیں تو جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ حقیر اس سے عاجز ہے، اور اگر وہ کہیں کہ ہمیں کوئی ایسی بات بتائیں کہ جو ام الکلمات ہو اور سعادت مطلقہ کے لیے کافی ہو، یقیناً اللہ اس بات پر قادر ہے کہ حقیر کی باتوں سے
اسے کشف کر کے آپ لوگوں تک پہنچ پائے۔ عرض ہے کہ خلقت کا مقصد عبودیت ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے جنوں اور آدمیوں کو اسی غرض سے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ سورہ زاریات آیت نمبر 56۔ عبودیت کی حقیقت اتقا کہ جو قلبی عمل ہے اور جسمانی عمل میں معصیت ترک کرنا ہے، اور ترک گناہ اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک کہ ترک گناہ انسان کی عادت نہ بن جائے، اور یہ حاصل ہوتا ہے اس طرح کہ انسان کا ملکہ ہو جائے، دائمی مراقبہ، ہر حال، ہر زمان، ہر مکان، تنہائی اور لوگوں کے درمیان خدا کی یاد میں رہنے سے۔ ہم امام زمانہ سے اس لیے محبت کرتے ہیں کیونکہ آپ امیر کل ہیں، ہمارے تمام امور انہی کے وسیلے ہم تک پہنچتے ہیں۔ انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارا امیر مقرر کیا ہے۔ ہم پیغمبر سے اس لیے محبت کرتے ہیں کیونکہ اللہ نے انہیں ہمارے اور اپنے درمیان واسطہ بنایا ہے۔ ہم خدا سے اس لیے محبت کرتے ہیں کیونکہ وہ تمام نیکیوں کا منبع ہے اور ممکنات کا وجود اسی کے فیض کی بدولت ہے۔ بس اگر ہم خود کو اور اپنے کمال کو چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ خدا سے محبت کریں، اور اگر ہم خدا سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں فیض رسانی کے واسطوں یعنی نبی اور وصی سے محبت کرنی چاہیے، ورنہ یا ہم خود سے محبت نہیں کرتے، یا دوست اور اہل عطا یا نہیں ہیں، یا پھر فیض کے واسطوں سے محبت نہیں کرتے۔ دوسرا دستور العمل۔ بسم اللہ تعالی، چھوٹے اور بڑے سب جان لیں کہ دنیا اور آخرت میں سعادت کا واحد راستہ اللہ تبارک و تعالی کی بندگی ہے، اور بندگی اعتقادات اور عملیات میں ترک معصیت کا نام ہے کہ جو جانتے ہیں اس پر عمل کرو، اور جو نہیں جانتے اس کے بارے میں معلوم ہونے تک احتیاط کرتے رہو۔ اس صورت میں ہم نہ پشیمان ہوں گے اور نہ ہی ہمیں نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ جو شخص اپنے اس ارادے میں تیسرا دستور العمل۔ بسم اللہ تعالی، میں نے الف کہا، انہوں نے کچھ اور کہا، میں نے کہا اگر گھر میں کوئی ہے تو اس کے لیے ایک ہی حرف کافی ہے۔ میں نے بارہا کہا، پھر بھی کہہ رہا ہوں کہ جو بھی یہ بات جانتا ہے کہ جو خدا کو یاد رکھے گا خدا اس کا ہم نشین ہوگا، اسے کسی اور نصیحت کی ضرورت نہیں، اسے معلوم ہوگا کہ اسے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ وہ یہ بھی جانتا ہوگا کہ جو وہ جانتا ہے اسے چاہیے کہ اس پر انجام کرے، اور جو بات نہیں جانتا اسے اس سے احتیاط کرنا چاہیے۔ والسلام علیکم۔ چوتھا دستور العمل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ مومنین و مومنات نے نصیحت کا تقاضا کیا ہے اور ان کے اس مطالب پر کچھ اعتراضات ہیں، ان میں سے بعض یہ ہیں۔ پہلا، نصیحت جزئیات میں ہوتی ہے جبکہ موعظہ کلیات اور جزئیات دونوں میں ہوتا ہے۔ اجنبی ایک دوسرے کو نصیحت نہیں کرتے۔ دوسرا، جو جانتے ہو اس پر عمل کرو، اور جو نہیں جانتے اس سے اس وقت تک احتیاط کرتے رہو کہ جب تک وہ تمہارے لیے واضح نہیں ہو جاتے۔ اگر واضح نہ ہو تو جان لو کہ تم نے بعض معلومات کو نظر انداز کر دیا ہے۔ وہ شخص کہ جو اپنے علم پر عمل نہیں کرتا اس سے نصیحت حاصل کرنا محل اعتراض ہے۔ یقیناً وہ نصیحتیں سنتے ہیں اور تم جانتے ہو کہ وہ ان پر عمل نہیں کرتے، ورنہ وہ تمہارے لیے روشن ہوتے۔ سب جانتے ہیں کہ توضیح المسائل لینا ہے، پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اس کے مطابق اعمال انجام دینے ہیں، اسی سے حلال و حرام کو مشخص کیا جا سکتا ہے۔ اگر اہل استنباط ہو تو مدارک شریعہ بھی اسی طرح ہیں، لہٰذا کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں معلوم نہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں۔ آپ جس کے معتقد ہیں ان کے اعمال کو دیکھیں، جو وہ کرتے ہیں وہ کریں، اور جو وہ نہیں کرتے اس سے اجتناب کریں۔ یہ ان کے لیے بہترین راہوں میں سے ہے کہ جن کے ذریعے بلند مقاصد تک پہنچا جا سکتا ہے۔ روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا، تعقیبات اور غیر تعقیبات میں مختلف اوقات اور جگہوں کی مناسبت سے دعائیں پڑھنا، مساجد اور مشاہد مشرفہ میں کثرت سے جانا، علماء صالحین کی زیارت اور ان کی ہم نشینی میں خدا اور رسول کی رضایت ہے۔ لہٰذا روزانہ بصیرت، عبادت، تلاوت اور زیارت کے ساتھ انس میں اضافے کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ غافل لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اس کے برعکس ہے، اور عبادت اور زیارت میں قلبی تاریکی اور سخاوت کا باعث بنتا ہے۔ اسی وجہ سے عبادات سے حاصل ہونے والی اچھائیاں ضعیف الایمان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے سوء حال اور نقصان میں بدل جاتی ہیں۔ لہٰذا اضطرارً یا ہدایت کے علاوہ ضعیف الایمان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ملکات حسنہ کے ضائع ہو جانے کا باعث بنتا ہے، بلکہ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے والوں پر ان کے برے اخلاق کا اثر بھی پڑتا ہے۔ یہ بات واضح ہے کہ اعتقاد اور عمل میں ترک معصیت خدا کے علاوہ کسی اور کا محتاج ہونے سے بے نیازی کر دیتا ہے۔
یعنی غیر اس کا محتاج ہے لیکن وہ کسی کا محتاج نہیں، بلکہ وہ مولد حسنات اور دافع سیئات یعنی نیکیاں ایجاد کرنے والا اور برائیوں کو دفع کرنے والا ہے۔ سورہ زاریات آیت نمبر 56۔ اور میں نے جنوں اور آدمیوں کو اسی غرض سے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ عبودیت یعنی عقیدہ اور عمل میں معصیت ترک کرنا۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم معصیت سے عبور کر چکے ہیں، وہ اس بات سے غافل ہیں کہ معصیت مشہور و معروف گناہ کبیرہ کے ساتھ مخصوص نہیں، بلکہ صغیرہ گناہوں کا اصرار بھی گناہ کبیرہ ہے۔ مثلاً فرما بردار کو ڈرانے کے لیے اس کی طرف غصے سے دیکھنا، ایسے شخص کو تکلیف دینا کہ جسے تکلیف دینا حرام ہے، اس طرح گنہگار کی تشفیق کے لیے مسکرانا گناہ میں مدد کرنا ہے۔ اخلاق شریعہ کے محاسن اور مفاسد مختلف کتابوں اور توضیح المسائل میں بیان ہوئے ہیں۔ علماء اور صلحاء سے دوسری اس بات کا باعث بنتی ہے کہ سارقین دین یعنی دین کے چور فرصت سے فائدہ اٹھا کر ایمان اور اہل ایمان کو غیر مبارک قیمت سے خرید لیں۔ یہ ساری باتیں مجرب اور دیکھی جا چکی ہیں۔ پانچواں دستور العمل، بسم تعالی۔ جو شخص خالق و مخلوق پر یقین رکھتا ہو اور اس کا معتقد ہو، انبیاء و اوصیاء سے مربوط ہو، ان کا معتقد ہو اور ان کے ساتھ اعتقادی اور عملی توسل رکھتا ہو، ان کے حکم کے مطابق حرکت کرے اور خاموش رہے، عبادات میں اپنے دل کو غیر خدا سے خالی کر دے اور نماز کو فارغ القلب کے ساتھ ادا کرے، مشکوک امور میں اپنے امام عصر کا تابع ہو، امام جس کا مخالف ہو وہ بھی اس کا مخالف ہو، اور امام جس کا موافق ہو وہ بھی اس کا موافق ہو، وہ ان کے ملعون پر لعنت اور ان کے مرحوم پر رحم کرے، اگرچہ کہ اجمالی طور پر ہی کیوں نہ ہو۔ ایسے شخص سے کوئی بھی کمال فاسد نہیں ہوتا اور اسے کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ والسلام علیکم۔ چھٹا دستور العمل، بسم تعالی۔ کوئی بھی ذکر عملی ذکر سے بڑا نہیں، اور کوئی بھی عملی ذکر اعتقادات اور عملیات میں ترک معصیت سے بڑا نہیں۔ ظاہراً ترک معصیت مراقبہ دائمیہ کے بغیر صرف باتوں سے حاصل نہیں ہوتا۔ ساتواں دستور العمل، حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے، جان لو کہ تمہارا سارا عمل تمہاری نماز کے تابع ہے۔ تمہیں چاہیے کہ اول وقت میں نماز پنجگانہ کی حفاظت کرو اور اپنے پورے وجود کے ساتھ خدا کی طرف متوجہ رہو، اس صورت میں انشاءاللہ کہ سعادت تمہارے ہاتھوں سے نہیں جائے گی۔ آٹھواں دستور العمل، نصیحت، خطابت اور تقریر کے لیے مقدمہ ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اسے ذیل مقدمہ سمجھتے ہیں اور اس کے ساتھ ذیل مقدمہ والا عمل کرتے ہیں، گویا وہ کہنے اور سننے کے لیے کہتے ہیں اور سنتے ہیں، جبکہ یہ غلط ہے۔ تعلیم و تعلیم، پڑھنا اور پڑھانا عمل کے لیے ہے، تعلیم اور تعلم پڑھنا اور پڑھانا عمل کے لیے ہے، مستقل نہیں ہے۔ یہ بات سمجھنے اور اس کی طرف ترغیب دلانے کے لیے فرمایا گیا ہے کہ کونوا دعاتن الی انفسکم بغیر السنتکم، اپنے عمل کے ذریعے بولو، عمل کے ذریعے یاد کرو، اور جو کچھ استاد کو پڑھانا چاہتے ہیں یہاں تک کہ وہ پڑھانے کی کیفیت بھی شاگردوں سے سیکھتے ہیں۔ کچھ لوگ التماس دعا کا تقاضا کرتے ہیں، جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ کس لیے دعا کریں تو وہ اپنا درد بیان کرتے ہیں۔ ہم دوا بتاتے ہیں تو بجائے شکریہ ادا کرنے اور عمل کرنے کے دوبارہ کہتے ہیں دعا کریں۔ ہم جو کہتے ہیں اور جو کچھ تقاضا کرتے ہیں دونوں ایک دوسرے سے بہت دور ہیں، وہ دعا کی شرط کو دعا کے ساتھ ملا دیتے ہیں۔ ہم اپنی ذمہ داری سے دور نہیں جا سکتے بلکہ عمل سے نتیجہ لینا چاہیے۔ محال ہے کہ عمل کا کوئی نتیجہ نہ ہو اور عمل کے علاوہ کسی اور چیز سے نتیجہ لیا جائے۔ ہمیں اس میں مس پرنٹنگ ہے، خدا کرے کہ ہم صرف باتیں کرنے والے نہ ہوں بلکہ فعال ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم علم کے بغیر عمل انجام دیں اور علم پر توقف کریں۔ جو جانتے ہیں وہ انجام دیں اور جو نہیں جانتے اس کے بارے میں جانتے تک اس سے احتیاط کرتے رہیں۔ اس صورت میں کبھی بھی پشیمان نہیں ہوں گے۔ ایک دوسرے کو دیکھنے کے بجائے دفتر شرع یعنی توضیح المسائل کو دیکھیں، کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، اس توضیح المسائل پر عمل کریں۔ نواں دستور العمل، وہ لوگ کہ جو واعظ و نصیحت کے طالب ہیں ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تم نے آج تک جو نصیحتیں سنی ہیں ان پر عمل کیا ہے یا نہیں؟ کیا تم جانتے ہو کہ جو بھی اپنے علم پر عمل کرتا ہے اللہ اس کے مجہولات کہ جو وہ نہیں جانتا ان کو معلومات میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اگر کوئی اختیاراً اپنے علم پر عمل نہ کرے، کیا اس کے لیے علم میں اضافے کی توقع کرنا مناسب ہے؟
کیا صرف زبان سے حق کی دعوت دینی چاہیے؟ کیا نہیں فرمایا گیا کہ اپنے اعمال کے ذریعے حق کی دعوت دو؟ تعلیم کا طریقہ دوسروں کو سکھانا چاہیے یا دوسروں سے سیکھنا چاہیے؟ کیا قرآن مجید اور جن لوگوں نے ہماری راہ میں جہاد کیا انہیں ہم ضرور اپنی راہ کو ہدایت دیں گے؟ اور ائمہ اطہار کا جو کلام ہے اس میں ان سوالوں کا جواب نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں جو جانتے ہیں اسے نظر انداز نہ کرنے اور جو نہیں جانتے اس کے بارے میں جاننے تک اس سے احتیاط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی مصلحت کی تحت مجلس آراستہ کی گئی، لوگ آئے بیٹھے، کچھ گفتگو کی اور اٹھ کے چلے گئے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تسواں دستور العمل۔ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگرچہ کہ غنی بالذات ہے اور اسے لوگوں کے ایمان اور لوازم ایمان کی ضرورت نہیں، پھر بھی خداوند اجل کی رضایت اس میں ہے کہ مخلوق ہمیشہ مقام قرب میں رہے۔ ہم جانتے ہیں کہ چونکہ مخلوق کے لیے مبدأ الطاف کے قریب اور اس قرب کو جاری رکھنے کے لیے اس کی یاد سے محبت اور اسے ہمیشہ یاد رکھنا ضروری ہے، اس لیے ہم جانتے ہیں کہ اس کی یاد میں مصروف رہنے سے اس کا قرب ہمارے لیے مفید ہوگا۔ ہم اس کی اطاعت اور خدمت میں جتنی زیادہ کوشش کریں گے اتنا زیادہ ہمیں اس کا قرب اور فائدہ حاصل ہوگا، اور وہ ہمارے اور سلمان سلام اللہ علیہ کے درمیان اطاعت اور اس کی یاد کے اس درجے میں فرق ہوگا یہ جو ہمارے قرب کے درجے میں مؤثر ہوگا۔ ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں جو کچھ ایسے اعمال ہیں کہ جو ہمارے لیے باعث امتحان ہیں، ہمیں یہ بھی جان لینا چاہیے کہ ان میں ہر عمل میں خدا کی رضا شامل ہے، لہٰذا اس کا شمار بھی اس کی خدمت، عبادت اور اطاعت میں ہوتا ہے۔ بس ہمارا ہدف یہ ہونا چاہیے کہ ہماری ساری عمر خدا کی یاد، اس کی اطاعت اور اس کی عبادت میں بسر ہو، تاکہ ہم اپنی طاقت کے مطابق فرق کے آخری درجے تک پہنچ جائیں، ورنہ بعد میں جب ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ بلند مقام پر پہنچ گئے اور ہم بغیر سبب کے پیچھے رہ گئے ہیں، اس وقت ہمیں پشیمانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ روز ولادت باسعادت رسول خدا و امام جعفر صادق یہ اس موقع پر کہی گئی تھی۔ والحمدللہ اولاً و آخراً وصلی اللہ تعالی علی محمد و آلہ الطاہرین۔ الحمدللہ کی اس کتاب عرفانی بہجت کی گہرائیوں میں ہم نے جھانکا، اس کے پیغامات کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اپنی ہدایت سے نوازے، ہمیں اپنے راستے پر چلنے کی طاقت دے۔ دعا ہے کہ ہم سب کی زندگیوں میں سکون، محبت اور روشنی آئے اور ہم ہمیشہ اپنے مقصد کی طرف قدم بڑھاتے رہیں۔ اللہ ہمارے دلوں کو اپنے علم سے بھر دے اور ہمیں اپنی رضا کی طرف رہنمائی عطا کرے، آمین۔ اس آڈیو بک کو سننے کے لیے آپ کا شکریہ۔ اگر آپ کو یہ آڈیو بک پسند آئی ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا، اور جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی آن کر دیجئے تاکہ آنے والی میری جتنی بھی کتابیں ہیں اور آڈیوز ہیں ان کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اگر یہ کتاب پسند آئی ہے تو مجھے آپ کمنٹ کر کے اطلاع دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کو شیئر کیجئے، لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔